صراطك المستقيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو سامان مددے قبلے دین مددے کعبے ایمان مددے بغیر گابے بلا افتاد کشتی وہی پانے شکستہ رات کشتی بہت کے خواجے عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز حضرات علماء کرام حاضرین محفل پردشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت علی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح و نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، ہم اہل سنت و جماعت اس آیہ کریمہ کو آیت مودت کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی اہل بیت کی محبت قرآن میں ہم ایمان والوں پر فرض فرمائی ہے۔ اور جس دن قرآن نازل ہوا اس دن سے لے کر آج تک اہل سنت و جماعت نے اہل بیت سے جتنی محبت کی ہے، دنیا کا کوئی دوسرا فرقہ اہل بیت سے ایسی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا، میں نے تمہیں جو کچھ دیا، رسول اللہ کے ذریعے سے کیا ملا؟ لوگوں تم گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں صراط مستقیم
اسی محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا۔ لوگوں تم گمراہی کے دلدل میں بھٹک پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا۔ تم اپنی ماؤں کی عظمت سے ناآشنا تھے، تمہیں تمہارے ماں باپ کی عظمت بتائی گئی۔ قرآن تمہیں اسی رسول کے صدقے میں ملا، خدا کا پتہ تمہیں اسی رسول کے صدقے میں ملا۔ غرض کہ تم کو جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، سب مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملا۔ تو آقا کریم سے فرمایا گیا، حبیب فرما دے کہ میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا اس کے صلے میں کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى۔ اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی اہل بیت میں کون لوگ ہیں جن لوگوں کی محبت قرآن کے اندر جو فرض کی گئی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن حسین ہیں، اور قیامت تک کی ان کی اولاد ہے۔ ان لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کر دیا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو جد الممتار میں امام اہل سنت اعلی حضرت لکھتے ہیں، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، اے اہل بیت، یہ فخر آپ لوگوں کے لیے کیا کم ہے کہ اللہ نے قرآن میں آپ لوگوں کی محبت کو ہم پہ فرض کر دیا ہے۔ اور ایک اہل سنت کا امام شافعی کہتے ہیں، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جس وقت ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھتے اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کی وہ شان ہے، امام شافعی کہتے ہیں ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اہل بیت پہ درود نہ پڑھ لیں۔ اور وہ امام شافعی جس کے مقلدین میں امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، بڑے بڑے ائمہ موجود ہے، وہ امام شافعی جو اپنے وقت کے فقیہ ہیں، محدث ہے، لیکن علم پہ ناز نہیں کرتے بلکہ ناز کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدم بید الیمین صحیفتی۔ آل نبی اللہ تک پہنچنے کا ہمارا ذریعہ ہے اور یہی ہمارا وسیلہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو آل محمد کے صدقے میں دیا جائے گا۔ میرے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اسی کو امام احمد رضا نے کہا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام شافعی کو یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ کیا وہ اپنے گھر سے لائے تھے؟ امام شافعی کو یہ نظریہ اہل بیت کی محبت کا صحابہ سے ملا۔ صحابہ نے اہل بیت سے جو محبت کی، یارو لوگ تو آج اہل بیت کے لیے سینہ پیٹتے رہ گئے، لیکن صحابہ محبت کر کے نکل گئے، صحابہ محبت کر کے نکل گئے، اللہ نے انہیں حق دیا تھا محبت کا۔ امام ذہبی یہ اہل سنت کے عظیم محدث ہے، آؤ صحابہ نے اہل بیت سے کتنا پیار کیا ہے آج اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم یہ صحابہ کا مقدر تھا کہ اللہ نے ان کو نبی بھی عطا کیا تھا اور آل نبی بھی عطا کیا تھا، اور ان کو بھرپور خدمت کا موقع بھی ملا تھا۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ اپنی شورِ آفاق تصنیف میں لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص کی میت ہو گئی، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت امام عرش مقام مولا حسین آقا حسین کو بلایا گیا۔ وہ حسین جس کو میرے آقا زبان چساتے تھے، وہ حسین جس کے بارے میں حضور نے فرمایا حسین کون ہے؟ آقا نے صحابہ سے پوچھا، لوگوں حسین کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ جانے، آپ کا رب جانے، دیکھو ہمارے نزدیک حسین کی شان کیا ہے۔ وہ لوگ بھی سن لیں جو یزید کو رحم اللہ کہتے
ہیں اور حسین کو باغی کہتے ہیں لانتی لوگ، وہ سن لے حسین کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ حسین کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ تو امام حسین کو گود میں لے کے حضور کہتے ہیں یہ حسین میں ہوں اور میں حسین ہے، حسین میں ہوں اور میں حسین ہے۔ جب نبی کی شان بیان نہیں ہو سکتی تو امام حسین کی شان کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ اللہ نے زمین پر وہ الفاظ ہی پیدا نہیں کیے کہ جو امام حسین کی شان کو مکمل طور پہ بیان کر سکے۔ وہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں۔ امام حسین کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، امام عرش مقام امام حسین جنازہ پڑھانے کے لیے آئے۔ آپ نے جنازے کے پاس اپنی جوتیاں اتار لی۔ امام زاہبی لکھتے ہیں کہ جب آپ نے جوتیاں اتاری ہے اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تو آپ کے تلووں میں مٹی لگ گئی، آپ کے تلووں میں گرد لگ گیا، غبار لگ گیا۔ حضرت امام حسین نے جنازہ پڑھانے کے بعد وہی گرد والے پیر، وہی مٹی والے پیر اپنی جوتیوں پہ رکھ دیا، جوتیوں پر بھی مٹی لگ گئی۔ ایک بوڑھا نماز جنازہ میں موجود تھا، اس بوڑھے کی عمر امام حسین کی عمر سے بہت زیادہ تھی۔ وہ سفید بال والا بوڑھا جس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ غور فرمائیں یہ اہل سنت صحابہ اللہ اکبر اہل بیت کو کتنا چاہتے ہیں، ذرا دیکھیں۔ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ صحابہ کا حق مارا گیا، صحابہ کے اہل بیت کا حق مارا گیا، اہل بیت کی حق تلفی کی گئی۔ ذرا دیکھو صحابہ کا نظریہ کیا ہے۔ جب امام حسین کے پیروں میں مٹی لگی اور پھر جوتیوں پر آپ نے پیر رکھا، آپ کی جوتیوں پر بھی مٹی لگی۔ ایک بوڑھا نماز جنازہ میں مدینہ شریف کی سرزمین پر تھا، اس کی عمر امام حسین سے بہت زیادہ تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے آیا اور دوڑ کر آنے کے بعد اس نے اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کے تلووں کی مٹی کو صاف کیا، امام حسین کی جوتیوں کو صاف کیا۔ غور فرمائیں میں رومال کی بات نہیں کرتا، اگر کوئی رومال سے جوتیاں صاف کرے تو یہ بھی محبت اور عقیدت ہے، اس کو بھی ہم محبت کا نام دیتے ہیں۔ اگر کرتے کے دامن سے صاف کرے یہ اور زیادہ عقیدت ہے۔ لیکن خدا کی قسم امام زاہبی فرماتے ہیں اس بوڑھے نے جس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی دوڑ کر آیا اور اپنے امامے کے شملے سے، امامے کا شملہ کس کو کہتے ہیں، امامے کے شملے سے حسین کے تلووں کو صاف کیا، امام حسین کی جوتیوں کو صاف کیا۔ مدینے کے جوان دیکھ کر حیران تھے یہ کون بوڑھا ہے جو امامے کے شملے سے حسین کے تلوے کی مٹی کو صاف کرتا ہے۔ جب غور سے دیکھا گیا وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وہ ابو ہریرہ تھے جو امامے کے شملے سے حسین کے تلووں کو صاف کر رہے تھے۔ صحابہ نے امامے کے شملے سے تلوے حسین صاف کیا ہے۔ ارے جو حسین کا اتنا احترام کرتے ہو وہ مولا علی کا کتنا احترام کرتے۔ بلکہ حضرت زید تو فرماتے ہیں، زید کہتے ہیں جب حضرت عمر کی شہادت ہو گئی تو بہت سے یہودی کلمہ پڑھ کے اسلام کا چولا پہن چکے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے، خارجی جو ہے نا حضرت علی سے چڑھتے ہیں۔ ایمان کس کے پاس ہے؟ ایمان جو صحابہ اور اہل بیت کا محب ہے اس کے پاس ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ زید فرماتے ہیں حضرت زید کہ جب حضرت عمر کی شہادت ہو گئی تو یہودی اسلام کا چولا پہن چکے، مسجد نبوی میں نماز کے لیے آنے لگے، ہمارے آگے آگے نماز پڑھتے، ہم اس وقت ان سے کوئی راز کی بات نہیں کرتے۔ توجہ فرمائیں صحابہ کے نزدیک ایمان ٹٹولنے کا معیار کیا تھا؟ حضرت زید کہتے ہیں ہم ان سے راز کی بات نہیں کرتے کیونکہ وہ یہودی تھے اندر سے، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور نہ مسجدوں میں بھی رہتے، راز کی بات کرو تو باہر ہو جاتی تھی، لیک ہو جاتی تھی۔ پھر ہم نے ایک طریقہ ایجاد کیا، جب بھی مجمع کو ڈاؤٹ فل دیکھتے، مشکوک دیکھتے تو وہاں ہم علی علی کرنے لگتے، علی کا ذکر کرنے لگتے۔ علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتے یہ ایمان والا ہے۔ علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ کھل جاتا صحابہ کے نزدیک یہ معیار تھا، جس کا چہرہ کھل جاتا ہم سمجھ جاتے یہ ایمان والا ہے، اور جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے یہ یہودی ہے۔ آج دیکھ لو علی اور آل علی کا ذکر سن کر کن لوگوں کا چہرہ کھلتا ہے۔
آج تو ایک طبقہ ہے جو علی اور آل علی کی دشمنی کے اندر یزید کو جنتی بنانے کے چکر میں ہے. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یزید نے جو شعر کہے ہیں امام کی شہادت کے بعد، اس میں کا ایک شعر یہ ہے معاذ اللہ کہ دین محمدی میں اگر شراب پینا جائز نہیں ہے تو عیسائی بن کر شراب پی لیا کرو. اور اس ظالم کا دوسرا شعر یہ ہے کہ محمد پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، محمد پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا. تذکرۃ الخواص کے اندر یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ محمد پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، محمد پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا. محمد نے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا ہے. یہ یزید پلید کا شعر ہے. آپ غور فرمائے، جو رسول اللہ کو ڈھونگی کہے اس یزید کو رحم اللہ کہہ کر آخر یہ کیا ثبوت دینا چاہتے ہیں؟ اور یہ اپنے ایمان کا جنازہ نہیں نکال رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اور ایک طبقہ ہے جو علی مرتضیٰ کا نام تو احترام سے لیتا ہے لیکن ان صحابہ کو گالیاں دیتا ہے جن صحابہ نے اہل بیت کی جوتیاں اپنے امامے کے شملے سے صاف کی ہے. بتائیں تو صحیح انصاف کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے ہم اہل سنت کا مقدر اتنا بلند کیا ہے کہ ہم صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور اہل بیت پہ بھی قربان ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے ایمان کو اہل سنت میں راسخ فرما دیا ہے. اللہ اکبر. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک جنگ کے موقع پر بہت سا مال غنیمت آیا. حضرت امام علی مقام امام حسین علی جدی علیہ السلام نے حضرت عمر کے امتحان کے طور پہ فرمایا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی. آپ کا حال یہ تھا، اللہ نے وہ سخاوت دی تھی کیونکہ سخی ماں کے سخی بیٹے تھے، سخی باپ کے سخی. حسین کے گھر سے بڑھ کر کس کا گھرانہ سخی ہو سکتا ہے؟ امام حسین کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ معاذ اللہ لالچی تھے، یہ ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ آقا نے فرمایا ایمان اسی کے دل میں ہوگا جس کے سینے کے اندر اہل بیت کی محبت ہوگی. امام حسین نے حضرت عمر کا امتحان لینا چاہا اور کہا عمر یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو. آپ نے یہ تو حضرت عمر نے کہا یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. اب یہ سن کر کے کچھ لوگوں کو شک پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین کے دل میں معاذ اللہ لالچ نہیں تھی. استغفر اللہ. جس کے والد کی شان یہ ہو، میں ضمن عرض کروں اس کے بعد اس روایت پر آؤں تاکہ آپ کا شک دور ہو جائے. ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے 80 دینار کی ضرورت ہے. اس زمانے میں سونے کے سکے کو دینار کہتے تھے. 80 دینار کی ضرورت ہے یا رسول اللہ. آقا نے فرمایا جاؤ علی سے کہنا وہ آپ کی ضرورت پورا کر دیں گے. توجہ فرمائیں، علی یہ مرتضیٰ کیسی سخاوت والے، سخی کے سخی لال تھے میرے حسین. اور خدا کی قسم آج بھی ہم سنیوں کو وہ خیرات عطا کر رہے ہیں. لینے والے جانتے ہیں وہ دینے والا آقا کیسا ہے. آج بھی حسین کا در بند نہیں ہوا ہے، حسین آج بھی نواز رہے ہیں. اللہ اکبر. مولا کائنات کے در پر اللہ کے رسول نے بھیجا کہ جاؤ علی سے جا کر کے کہنا وہ تمہاری ضرورت پورا کر دیں گے. وہ صحابی آئے، دروازے پہ دستک دی، مولا باہر نکلے، علی مرتضیٰ باہر آئے اور اس مولا علی نے فرمایا کیا بات ہے؟ مولا نے جب پوچھا کیا بات ہے، اس وقت جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مجھے 80 دینار کی ضرورت ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، حضور نے بھیجا ہے. آپ اندر آئے، سیدہ سے پوچھا فاطمہ کچھ ہے؟ سیدہ نے کہا آپ جانتے ہیں 1 مہینے سے گھر میں چولہا نہیں جلایا. تو کہا اگر اجازت دیں سائل کو خالی لوٹانا، منگتے کو خالی لوٹانا یہ ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے، دینا تو پڑے گا. ایک کام کرتے ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں حسن حسین کو گروی رکھ کر کچھ پیسے لے لوں اور اس کے بعد سائل کی مراد پوری کر دوں. کوئی گھرانہ ہے ایسا سخی؟ لے آئیں. الحمدللہ ہم اس گھرانے کے منگتے ہیں، بظاہر جس کے گھر میں نہ ہو اولاد گروی رکھ کر دیتے ہیں. یہ شان کے مالک ہے، اسی لیے تو سنی بے نیاز ہے. الحمدللہ کو دنیا کی کوئی حکومت اس کا سودا نہیں کر پا رہی ہے. وجہ یہی ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. مولا علی نے سیدہ سے کہا اجازت دو دونوں بیٹوں کو گروی رکھ دوں شام تک اور اس کے بعد سائل کی ضرورت پوری کر دی جائے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. دونوں ننھے ننھے شہزادوں کو لیا اور اس کے بعد یہودی کے گھر گئے اور فرمایا دیکھو صبح کا وقت ہے اور مجھے 80 دینار کی ضرورت ہے. ایک کام کرو کہ تم مجھے جو ہے وہ 80 دینار دے دو اور
اس کے بعد میں تمہیں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے لوٹا دوں گا. تو اس کے بعد وہ یہودی نے کہا آپ کے پاس تو ایسی کوئی آمدنی کا ذریعہ مجھے نظر نہیں آتا, آپ شام تک لوٹاؤ گے کیسے؟ نہیں لوٹائے تو آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, ان کو رکھو, اگر میں نے سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں لوٹایا تو یہ بچے تمہارے ہوں گے, تمہارے غلام ہوں گے, تم جو چاہو کر سکتے ہو, انہیں چاہو تو فروخت کر دینا, چاہو تو رکھ لینا. جب اس یہودی نے دونوں چہروں کو دیکھا, خدا کی قسم وہ چہرے کیا تھے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. شہزادوں کو دیکھا, دل و جان سے فدا ہو گیا, بچوں کو رکھا, 80 دینار دیے اور دل میں کہا بہت سستا سودا ہے, خدا کرے شام تک علی کے پاس دینار نہ آئے تاکہ میں ان بچوں کو اپنی اولاد کی طرف رکھوں پالوں, اور پھر یہ میرے اندھیرے گھر کا چراغ بن جائیں. اس کے بعد یہ ہوا, عصر کی نماز ہو گئی, چونکہ سائل کا سوال تو پورا ہو گیا, عصر کی نماز ہو گئی, علی نماز پڑھ کے آئے, سیدہ کے پاس بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد سیدہ نے کہا اب سورج غروب ہونے کے قریب ہے, 80 دینار کا انتظام نہیں ہوتا, صبح سے لے کر عصر تک انتظام نہیں ہوا, اب سورج غروب ہونے میں دیری کیا ہے, پیسے لائیں گے کہاں سے؟ بچے دونوں کے دونوں اس یہودی کے پاس رہ جائیں گے. ایسے میں گفتگو لمبی ہوئی, سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, اللہ کے رسول تشریف لائے, اور اس کے بعد پوچھا فاطمہ روتی کیوں ہو؟ مسکرا کر پوچھا فاطمہ روتی کیوں ہو؟ عرض کی آقا ہم روتے ہیں آپ مسکراتے ہیں. آقا نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ سیدہ نے کہا بابا جان آپ نے جس سائل کو بھیجا تھا 80 دینار کی ضرورت تھی, ہم نے اس کو بچوں کو گروی رکھ کر کے دے دیا, سورج غروب ہونے سے پہلے کا وعدہ تھا, عصر کی نماز ہو گئی, اب سورج غروب ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اتنا کہنا تھا. آقا نے فرمایا اسی لیے تو فاطمہ میں مسکرا رہا ہوں, ادھر تم رو رہی ہو بچوں کی فکر میں, ادھر اللہ نے جبریل کو کہہ رکھا ہے جبریل خبردار, میرے حبیب کی فرما برداری میں علی و فاطمہ نے بچوں کو گروی رکھ دیا ہے, جب تک کہ 80 دینار کا انتظام نہیں ہوگا آج سورج غروب نہیں کیا جائے گا. جبریل جو ہے سورج کو پکڑ کر بیٹھے. باپ کے لیے ڈوبا سورج پلٹایا جاتا ہے, اور بیٹوں کے لیے ڈوبنے والے سورج کو رکایا جاتا ہے. اگر کوئی ایسا خاندان ہو تو لا کر کے بتا دو, روئے زمین پر نہ ایسے باپ ہو سکتے ہیں نہ ایسی اولاد ہو سکتی ہے. ارے باپ کی شان تو یہ ہے, ایک مرتبہ مولائے کائنات, ہم مولائے کائنات کہتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہ آپ لوگ مولائے کائنات کیوں کہتے ہو؟ یہ مولائے کائنات بھی ہم حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں. اہل سنت کا مسلک واقعات اور حکایات پہ گڑا ہوا نہیں ہے. ہمارے واقعات ضرور ہے لیکن واقعات سے ہم عقیدہ نہیں بناتے, ہم حدیث سے عقیدہ بناتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ نہیں ہے فلاں نے کہہ دیا تو عقیدہ بن گیا, ہمارے یہاں عقیدے کے لیے حدیث کی سندیں ہوتی ہے. فن اسماء الرجال میں ہمارے علماء ماہر ہوتے ہیں, اس کے بعد عقیدہ بنتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, مصنف ابن ابی شیبہ وہ کتاب ہے جو بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ سے پہلے لکھی گئی ہے. ابن شیبہ بخاری کے استاد ہیں, امام مسلم کے استادوں کے استاد ہیں, وہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے داماد مولا علی کی بارگاہ میں گیا, ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور ایک پکارنے والا کہتا ہے اے مولا اے مولا اے مولا, علی کو مولا مولا کہہ کے پکارتا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں مولا علی نے مجھ سے کہا ابو ذر ذرا دیکھو تو صحیح ہے مولا مولا مجھے کون کہہ رہا ہے, مولا مولا کون کہہ رہا ہے. جب ابو ذر گئے باہر دروازے پہ دیکھا تو مولا مولا کہنے والا کوئی عرب کا بدو نہیں تھا, وہ مولا مولا کہنے والے حضرت ابو ایوب انصاری تھے. میزبان رسول علی کو مولا مولا کہہ رہے تھے. جس وقت علی کو مولا مولا کہہ رہے تھے اندر لائے گئے. حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھا علی یہ مرتضیٰ نے, ابو ایوب تم مجھے مولا مولا کیوں کہہ رہے ہو؟ مولا کا مطلب ہوتا ہے میرا آقا, میرا مولا, میرا مددگار, آخر مولا کیوں کہہ رہے ہو؟ ابو ایوب کہتے ہیں علی
اس سے روکنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو جو کہتے ہوئے سنا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں، حضور کو کہتے ہوئے سنا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں۔ تو مولا علی کی شان یہ ہے، مولا کی شان بیان کر رہا تھا۔ علی کے مرتضیٰ عصر کی نماز میں آخری صف میں تھے، علی آخری صف میں تھے، مولا کائنات شیر خدا علی یہ مرتضیٰ آخری صف میں۔ آقا عصر کی نماز پڑھائی، کھڑے ہو گئے۔ جب میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد آقا نے وہ میں علی کہاں ہے؟ حضرت علی آخری صف میں کھڑے ہوئے۔ آقا نے پوچھا علی کیا تمہیں پہلی صف کی فضیلت معلوم نہیں، تم آخری صف میں کھڑے رہنے لگے؟ علی یہ مرتضیٰ آگے آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں اذان میں نے مسجد کے اندر سنی ہے، میں اس وقت مسجد میں آیا جب اذان بھی نہیں ہوئی تھی، پھر آخری صف میں کیوں گئے؟ حضور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں نے سنتیں پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد مجھے شبہ ہوا کہ میں نے وضو جو ہے اس کی تجدید کی کہ نہیں کی۔ جب شبہ ہوا تو میں مسجد سے باہر چلا گیا تاکہ میں نیا وضو کر کے آؤں۔ جب گھر گیا تو میں نے حسن حسین کو آواز دی، لیکن دونوں شہزادے جو ہے آواز نہیں دی، انہوں نے جواب نہیں دیا، شاید نہیں رہے ہوں گے۔ ایسے میں میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والا ایک تشت لے کر آیا پانی کا، میں نے اس سے وضو کیا، اور دوسرے نے مجھے تولیہ پیش کیا، کپڑا دیا، میں نے اس سے منہ پوچھا اور میں نے سوچا کہ کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے، جلدی سے چلا آؤں۔ آقا نے پوچھا وہ جو تشت لے کر پانی لے کر آیا تھا وہ کون تھا جانتے ہو؟ جو کپڑا لے کر آیا تھا جانتے ہو کون ہے؟ علامہ ابو اسحاق اصفرائینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جب آقا نے پوچھا وہ کون تھا، مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کی اتنی جلدی تھی، میرا دل جماعت کی طرف لگا تھا، میں نے غور سے دونوں کو نہیں دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں جو پانی لے کر کے تشت لے کر کے آیا تھا وضو کرانے کے لیے وہ جبریل امین تھے، اور جو کپڑا رومال لے کر کے آئے تھے وہ جناب میکائیل تھے۔ جب آپ غور فرمائیں جس کے باپ کی شان یہ ہے اگر وضو کریں تو تشت لے کر جبریل آئیں اور کپڑا لے کر میکائیل آئیں، جس کے بابا کی شان یہ ہو اس شہزادہ حسین کی شان کیا ہوگی؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکل گئی کہ مولا حسین نے حضرت عمر کا امتحان لینے کے لیے کہا یہ مجھے دے دیں، یہ مجھے دے دیں، یہ مجھے دے دیں۔ اب سمجھ میں آیا وہ کس شان والے ہیں، کیسے سخی گھرانے والے ہیں۔ جب کہا یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، حضرت عمر نے کہا لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو۔ عبد الرحمن ابن عوف وہاں موجود تھے، حضرت عبد الرحمن نے کہا عمر کیا سب تم حسین ہی کو دے دو گے؟ حضرت عمر تو امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کیا تم سب حسین کو دے دو گے؟ توجہ کریں، یہ حضرت عمر ہیں۔ ہم نے صحابہ کو یوں ہی نہیں مانا، صحابہ کو اہل بیت کا محب دیکھا ہے، رسول کا وفادار دیکھا ہے، تب انہیں مانا ہے۔ ہمارے یہاں گڑی ہوئی روایتیں نہیں ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کو جب عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں عمر سب حسین کو دے دو گے، حضرت عمر ابن خطاب منبر پہ چڑھ گئے اور اپنا امامہ نکال لیا، اور امامہ نکالنے کے بعد اپنے بالوں کو پکڑ کے کہتے یہ جو عمر کے سر پہ بال ہے نا، بال وہ بھی حسین کی ملکیت میں ہے، خدا کی قسم حسین جو مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا، اس لیے کہ میں نے نبی کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، میں بھی ایسا ہی کر دوں گا۔ آپ غور کریں، یہ شان ہے، یہ کیفیت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بڑی مشہور ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے جناب عبداللہ، چھوٹی سی عمر تھی، چھوٹی سی عمر میں حضرت عبداللہ کی حضرت امام حسین وہ بھی بچے تھے، کچھ انبن ہوئی، تو آپ نے یہ جملے کہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اپنے خطاب میں لکھتے ہیں، اپنے خطبات میں، کہ حضرت امام حسین نے کہا چل تو بھی ہمارا غلام ہے اور تیرا باپ بھی ہمارا غلام ہے۔ ہمارا غلام کا مقررین احتیاطاً یوں کہہ دیتے ہیں کہ میرے نانا کا غلام ہے، لیکن علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا کہ امام حسین نے کہا تو بھی ہمارا غلام، تیرا باپ بھی ہمارا غلام ہے۔ یہ جملے کہے۔ حضرت عبداللہ کی چھوٹی سی عمر میں سمجھ میں نہیں آیا، دوڑتے ہوئے گئے اپنے بابا سے کہا بابا حسین نے پتہ ہے کیا کہہ دیا؟ کہا بیٹے کیا کہا؟ کہا اس نے کہا کہ تو بھی ہمارا غلام ہے، تیرا باپ بھی ہمارا غلام ہے۔ یہ صحابہ ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا اچھا اس نے ایسا کہا؟ انہوں نے یوں کہا؟ ہاں بابا انہوں نے۔ کیا وہ یہ لکھ کے دے سکتے ہیں؟ میں جا کے پوچھتا ہوں۔ قربان حسین کے یہاں تقیہ بازی نہیں ہے کہ کسی بہت زیادہ باروب کو دیکھا تو دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ لے آئے۔ حسین کا مسلک تقیہ سے پاک ہے،
حسین کے مسلک میں تقیہ نہیں ہے. جب ننھے سے حسین تقیہ نہیں کرتے تو ان کے بابا علی کیوں کریں گے, حسن مجتبی کیوں کریں گے؟ ارے یہ تقیہ مسلک میں نہ تھا تبھی تو یزید سے جنگ ہوئی. اگر حسین کے مسلک میں تقیہ ہوتا تو یزید کے مقابل میں تقیہ کر لیتے, مالا مال کر دیے جاتے. لیکن حسین کربلا میں آ کر کے بتا رہے ہیں مسلک حسین تقیہ باز نہیں ہے. مسلک حسین یہ ہے جو دل میں اس کو زبان پہ لے آؤ, چاہے اس کے لیے جان دینی پڑے, چاہے مال دینا پڑے, چاہے اولاد قربان کر دینا پڑے. یہ مسلک حسین ہے الحمدللہ. تو بہرحال ننھے سے حسین ہے. عبداللہ آئے, ابن عمر آ کر کے کہتے ہیں کہ لکھ کر دے دو جو تم نے کہا ٹھیک ہے, لکھ دیا. عبداللہ کی نگاہوں میں یہ بات تھی کہ اب حسین کو میرے بابا مزہ چکھائیں گے. ممکن ہے میرے بابا کی حکمت یہ رہی ہوگی کہ مجھے دیکھ کے حسین بات بدل دیں گے, بات تبدیل کر دیں گے, تو اس لیے مجھ سے لکھوا لیا کہ تو جا کے لکھوا لے تاکہ حسین اپنی بات سے پلٹ نہ سکے. یہ عبداللہ سوچ رہے تھے چھوٹی سی عمر میں لوگ ماں کا دودھ پی کر بڑے ہوتے ہیں, حسین رسول اللہ کی زبان چوس کر بڑے ہوئے تھے. حسین کا مقدر یہ تھا نبی کی زبان چوس کر بڑے ہوئے تھے. لکھ کر دے دیا. جب عبداللہ عمر ابن خطاب کے پاس پہنچے, بابا حسین نے لکھ کر دے دیا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ مسکرا کر کہہ رہے تھے بیٹا آج مغفرت سے میں بے فکر ہو گیا ہوں, آج جنت کی فکر سے بے فکر ہو گیا ہوں. جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا. اللہ پوچھے گا عمر دنیا سے کیا لایا ہے, تو کہہ دوں گا تیرے محبوب کے نواسے کے ہاتھ سے مغفرت کی سند لے کر کے آیا ہوں, مغفرت کی ضمانت لے کر کے آیا ہوں. یہ صحابہ ہیں. اب آپ سوچیں گے چلو امام حسین بھی صحابی تھے, حضرت امام حسین صحابی تھے, حضرت عمر بھی صحابی تھے, اس لیے تعظیم کر لی, احترام کر لیا. لیکن صحابہ نے اہل بیت میں وہ افراد جو صحابہ نہیں تھے, کیونکہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا. امام زین العابدین تو 33 ہجری میں پیدا ہوئے, یعنی حضور علیہ السلام کے وصال کے تقریباً آپ 12 سال کے بعد پیدا ہوئے, 33 ہجری میں. اب آپ غور فرمائیں, امام زین العابدین خود بھی صحابی نہیں ہے, تو ان کے بیٹے امام محمد باقر بھی صحابی نہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث کی بہت تشریح کے ساتھ, خلاصے کے ساتھ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا ہے. توجہ کریں روایت کیا ہے. حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں, آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوگا. یہاں وقت کی تنگی اس لیے ان کا تعارف میں لمبا چوڑا نہیں پیش کر سکوں گا. حضرت جابر وہ صحابی ہے جب جنگ کا موقع تھا, جنگ خندق کا موقع, تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے پیٹ پر پتھر دیکھے, تو پتھر دیکھ کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ بہت بڑے عاشق رسول تھے, ہر صحابی عاشق رسول تھے, تو حضرت جابر کے لیکن ایک انفرادی شان تھی. اپنی بیوی سے کہا کہ حضور کے پیٹ پہ میں نے 2 پتھر دیکھے ہیں, ہم حضور کو کچھ کھانا کھلا سکتے ہیں؟ دیکھو صحابہ کیسے عاشق رسول ہیں, کیسے. بیوی سے کہا کھانا کھلا سکتے ہیں حضور علیہ السلام کو؟ تو بیوی نے کہا کہ بالکل, لیکن سنیے ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کو دعوت نہیں دے سکتے. اگر دعوت دینا ہے حضور کو کھلانا ہے تو تنہا حضور کو دعوت دیں اور حضور کے کان میں کہنا کہ حضور آپ کی دعوت ہے, کیونکہ جو آدھا کلو ہے بکری ذبح کر لیں گے اور حضور کو کھلا دیں گے, اپنی مراد پوری ہو جائے گی. لیکن میرے آقا کیا شان والے تھے, حضرت جابر نے کان میں کہا حضور صرف آپ کی دعوت ہے, اس لیے کہ جو ہمارے پاس صرف آدھا کلو ہے اور ہم بکری ذبح کر رہے ہیں, اس لیے حضور آپ اکیلے آئے ہیں. جیسے حضور کے کان میں دعوت آئی, آقا نے اعلان کر دیا اے خندق والو مبارک ہو, تم فاقے سے تھے, اللہ نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا, تم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے. قربان جائیں صحابہ اور صحابیات کا عقیدہ کیا تھا. حضرت جابر دوڑتے ہوئے پہنچے اپنی بیوی کے پاس, کا غضب ہو گیا. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور نے تو پورے لشکر کو دعوت دے دی, پورے لشکر کو دعوت دی. وہ روایت پیش کرنے کے لیے میں حضرت جابر کا پہلے عشق رسول اسی لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ اپنے بیگانوں کو سب کو پتا چلے صحابہ کس چیز کا نام ہے, صحابیت کس مقام کا نام ہے. بیوی کے پاس پہنچے, غضب ہو گیا, حضور نے پورے لشکر کو دعوت دے دی. بیوی نے کہا تم نے حضور کے کان میں کہا تھا؟ ہاں میں نے حضور کے کان میں کہا تھا. کہا بس فکر نہیں کریں, ہم نے حضور کو دعوت دی, آقا کو کھلانا اپنی ذمہ داری ہے,
لشکر کو حضور نے دعوت دی، پورے لشکر کو کھلانا یہ حضور کی ذمہ داری ہے. جو ذمہ داری ہماری نہیں ہے اس میں ہمیں فکر نہیں کرنا ہے. حضرت جابر نے پھر کیا کیا؟ بکری ذبح کی. آقا نے حکم فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں روٹیاں ڈالنا شروع نہیں کرنا اور چولہے پر سے ہانڈی نہ اتارنا. آقا نے یہ حکم کر دیا. ادھر بکری ذبح کی. 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹوں نے بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. امام یوسف نبہانی اس واقعے کو لکھتے ہیں، علامہ امام یوسف نبہانی جنہیں اہل عرب کا مجدد کہا گیا ہے 14ویں صدی کا. امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ جب آپ نے بکری کو ذبح کیا ہے تو بچوں نے دیکھا، چھوٹے بچوں نے، جیسے بقرعید کے موقع پہ ہمارے بچے دیکھتے ہیں. اور پھر یہ ہوا جب باپ کام میں لگ گئے کھانا پکانے کی طرف، ماں اور باپ، تو ایک بڑے بیٹے نے جو ہے چھری اٹھائی اور چھت پر لے جا کر چھوٹے بھائی کی گردن پہ پھیر دیا. اور جب دیکھا کہ بھائی تڑپنے لگا، مر رہا ہے، تو اس نے گھبراہٹ کے مارے جو ہے وہ چھت سے چھلانگ لگا دی. دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا. حضرت جابر نے بچوں کو مردہ پایا. بیوی سے کہا خبردار، میت تو گھروں میں ہوتی رہتی ہے، اگر میت کی خبر کو ہم اعلان کر دیں گے حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں، آقا کھانا نہیں کھائیں گے. ہمارے لیے بچوں کا غم اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا حضور کی بھوک قیمتی ہے. یہ صحابیت ہے، یہ مقام صحابیت ہے. یارو محفلوں کے اندر رونا چلانا آف ہوگا کرنا یہ اور بات ہے، اور عملی طور پر عشق کا نمونہ بننا یہ صحابیت ہے، یہ مقام صحابیت ہے. صحابہ وہ تھے بیٹوں کو مردہ پا کر نبی کی بھوک پہ قربان کر دیا. حضرت جابر نے کہا بچوں کی میت پر، بچوں کے جسم پر چادر ڈال دو، چھپا دو بچوں کے جسموں کو، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کی خبر نہ ہو. جب حضور کھا لیں گے اس کے بعد دفن کر دیں گے اور میت کی خبر کو عام کر دیں گے. آقا کریم گھر آئے، آ کر کے بیٹھ گئے. ان ماؤں سے پوچھو، ارے کسی کا بچہ بیمار ہو جائے اور مہمان آئے تو پکانے میں دل نہیں لگتا. اس باپ سے پوچھو، کسی کا بچہ بائک سے گر جائے تو اس کا میں دل نہیں لگتا، چاہے کتنا بھی بڑا پیر گھر آیا ہو دل نہیں لگتا، آدمی بے چین ہوتا ہے. لیکن بارے صحابہ تمہاری عظمتوں پہ قربان، اے صحابہ تمہاری عظمتوں کو سلام، تم نے حق ادا کیا ہے صحابی ہونے کا. میت پہ پردے ڈال دیے گئے، چادر ڈال دی گئی. آقا تشریف لائے، لعاب نکالا سالن میں ڈالا، لعاب نکالا آٹے میں ڈالا. یہ صاحبوں کو تو ابھی نبی کی شان ہی خبر نہیں ہے. کہتے ہیں حضور ہماری طرح نادان، کبھی اپنی بیوی سے اپنا تھوک نکال کر دے کر کہہ کے دیکھ کہ اسے سالن میں ڈال، پھر دیکھ تیری بیوی تیرا حشر کیا کرتی ہے. ارے جب بیوی گوارا نہ کرے تیرے تھوک کو سالن کے اندر کہ گندگی نہ کر، ایسا گندا کھانا تو میں بھی نہیں کھاؤں گی. قربان تیرا تھوک یہ ہے کہ بیوی بھی نفرت کرے. رسول اللہ کا لعاب یہ ہے سالن میں پڑ جائے تو پورے لشکر کے لیے کافی ہو جائے، آٹے میں پڑ جائے تو پورے لشکر کے لیے کافی ہو جائے. لعاب دے دیا آقا نے، اور پھر پہلے خود نہیں کھایا. دیکھو یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، پہلے خود نہیں کھایا، صحابہ کو بلاتے رہے کھلاتے رہے، بلاتے رہے کھلاتے رہے، بلاتے رہے کھلاتے رہے. جب سب کھا چکے آقا نے کہا جابر اب تیری اور ہماری باری، اب ہم کھائیں گے. قربان ایک بات دل پہ لکھ لو، پوری گفتگو میں ایک بات دل پہ لکھ لو، جو چیز نبی اور آل نبی کے لیے قربان ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کو یاد رکھنا. جابر کے بیٹے مر چکے ہیں، ان قریب دفن ہونے والے. اب پہلے بھی دفن ہو جاتے تو قصہ ختم ہو جاتا، لیکن نبی کی بھوک کی خاطر سب کو حضور نے کھلا دیا اور فرمایا جابر اب ہم کھائیں گے، تم اور ہم کھائیں گے. جابر بیٹھ گئے، عارضی مسکراہٹیں ہیں چہروں پر، لیکن جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، جابر کے گھر کا ماحول کیا چھپ سکتا تھا. آقا نے کہا جابر تیرے 2 بیٹے بھی تو ہیں نا، وہ کہاں ہیں؟ بلا، ہم انہیں ساتھ میں لے کر کھائیں گے. اب جابر کا امتحان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت جابر اب بھی نہیں کہتے کہ مر چکے، کہیں گے تو اسی لیے تو اتنے جتن کیے تھے. اب تو حضور کھائے بھی نہیں ہیں، سب کھا چکے، حضور نہیں کھائے. اب معاملہ کھلے گا تو حضور نہیں کھائیں گے. پھر عرض کیا آقا جھوٹ بھی نہیں کہا، کتنی سچی بات کہی. یا رسول اللہ وہ سو رہے ہیں، نیند بھی ایک موت ہے، حضور وہ سو رہے ہیں. آقا فرماتے جابر اٹھا لو، وہ آئیں گے تب ہم کھانا کھائیں گے. اب حضرت جابر کہتے یا رسول اللہ وہ ایسے سوئے ہیں میں نہیں اٹھا سکتا. آقا وہ ایسے سوئے میں نہیں اٹھا سکتا، اگر آپ اٹھانا چاہیں تو آپ اٹھا دیں. میرے آقا نے آواز لگائی اے جابر کے بیٹو
میں کھانے کے لیے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ، اتنا کہنا تھا۔ جابر کے بچے اٹھتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے حضور کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ارے جن کے گھر حضور آئے ان کے گھر غم کیسا؟ جب حضور خیالوں میں آتے ہیں تو غم چلا جاتا ہے، جب حضور گھر میں آ جائے تو غم کیسا؟ امام اہل سنت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ارے جب یاد آتے ہیں انسان غم بھول جاتا ہے، جب وہ سامنے آتے ہوں گے تو غموں کا ماحول کیسا، غموں کی کیفیت کیسی۔ اسی لیے تو میرے مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہے وہ یاور، تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے۔ اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا آقا شہین شاہ کونین ہے، لو لگا تو صحیح شاہ لولاک سے، غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ تو جابر وہ ہیں، جابر وہ ہیں۔ اب آپ نے سمجھ لیا جابر کون ہے۔ حضرت جابر حضور کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی، عثمان غنی کی شہادت ہو گئی، مولا علی کی شہادت ہو گئی، اور یزید تخت نشین ہو گیا۔ زمانہ گزرا، حضرت جابر کو اللہ نے لمبی عمر دی، لیکن لمبی عمر کی وجہ سے آپ اتنے بوڑھے ہو گئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اتنی لمبی عمر کہ امام حسین سے بھی ان کی عمر زیادہ تھی۔ آپ کو کسی نے اطلاع کی کہ آپ کے محلے میں امام محمد باقر تشریف لائیں۔ امام باقر کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، یہ صحابی ہیں۔ حضرت جابر صحابی ہیں، حضور کی خدمت کی، حضور کے ساتھ جنگیں لڑی ہے، لیکن حضرت امام باقر بھی صحابی نہیں، اور امام زین العابدین ان کے والد بھی صحابی نہیں، لیکن یہ اہل بیت ہے، آل محمد ہے، آل محمد ہے یہ لوگ۔ صحابہ کی شان دیکھو، جب شاگردوں نے کہا حضور آپ کے محلے میں امام محمد باقر تشریف لائے ہیں، تو آپ نے کہا کہ جاؤ ان سے اجازت لو۔ امام محمد باقر کی عمر کتنی ہے؟ 7 یا 8 سال کی ہے، اور امام باقر کی عمر 7-8 سال کی ہے، اور حضرت جابر انصاری بوڑھے ہو گئے ہیں، اور کوئی عام آدمی نہیں ہے، اتنے بڑے عالم ہیں کہ ہزاروں ان کے شاگرد ہیں، حدیث کا علم لینے کے لیے آتے ہیں ان کے پاس، آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں لوگوں سے۔ امام محمد باقر 7-8 سال کے ہیں۔ حضرت جابر نے کہا جا کر ان سے اجازت لو کہ کیا جابر تم سے ملاقات کے لیے آ سکتا ہے۔ نابینا ہو گئے، خود سے آنا چاہتے۔ وہ حضرت امام محمد باقر کی عمر نہیں دیکھ رہے تھے، جو ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون تھا وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ 7-8 سال کی عمر کے امام باقر سے اجازت لیتے، لیکن قربان اہل بیت نے بھی صحابہ کی تعظیم کا حق ادا کیا ہے۔ ارے یہ تو شان والے لوگ ہیں، اگر تم ہماری تعظیم کرو گے تو ہم تمہاری توہین تھوڑی کریں گے۔ اہل بیت نے بتا دیا اے میرے آقا کے صحابہ، اگر تم ہماری جوتیاں سیدھی کرتے ہو تو ہم بھی تمہارا احترام کریں گے، کیونکہ صحابہ کا احترام لازم ہے۔ آقا نے فرمایا میرے باپ جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی اللہ کی اس پہ لعنت ہے، فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے۔ صحابہ کی صحابیت کی اہمیت رکھو، دلوں میں ان کا احترام رکھو، اور اہل سنت کا مسلک یہی ہے اہل بیت کی محبت میں ڈوب جاؤ، لیکن صحابہ کو اف بھی مت کہو، صحابہ کی ذرا بھی توہین نہ کرنا۔ حضرت جابر نے کہا پوچھو امام باقر سے کیا میں آ سکتا ہوں ملنے کے لیے؟ امام محمد باقر نے کہا وہ تو میرے نانا کے صحابی ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، نابینا ہو گئے ہیں، انہیں کیوں تکلیف دی جائے، میں خود ان کے گھر جاؤں گا، میں خود ان کے گھر جا کے ملوں گا۔ اب امام محمد باقر گھر کے قریب ہے، مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں جب قریب آئے تو شاگردوں نے کہا حضور وہ آپ کے گھر کے پاس آ گئے۔ آپ نے شاگردوں کو ڈانٹا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا جب وہ وہاں سے نکلے تھے؟ وہ وہاں سے نکلے تھے، جب سے لے کر گھر میں آنے تک ان کے احترام میں کھڑا ہونا یہ میرے لیے لازم تھا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے بتا دیے ہوتے۔ بہرحال شاگردوں کو ڈانٹا کا پکڑ کے لے چلو، اب مجھے باہر تو نکالو تاکہ میں محمد باقر کا، امام باقر کا استقبال کروں۔ دنیا نے دیکھا، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ہزاروں شاگردوں کا استاد
صحابی رسول حضرت جابر انصاری نے جس وقت امام محمد باقر کو اپنے سامنے پایا، گھٹنوں کے بل اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دیا اور امام باقر کے تلووں کو چوم لیا، اور چومنے کے بعد احترام کے ساتھ گھر میں لا کر بٹھایا اور آپ کے کان میں کچھ بات کہی۔ چھوٹے سے چھوٹا تو امام باقر کو نہیں کہہ سکتا، کم عمر کے امام باقر کے تلوے چومے۔ یارو تم تو ہاتھ چومنے پر معترض ہو، صحابی اہل بیت کے تلوے چومتے ہیں، جن کو رسول اللہ جیسا امام ملا ہے اس کے بعد وہ اہل بیت کے تلوے چومتے ہیں۔ حضرت امام باقر کے تلوے چومے، قدم چومے، گھر میں لا کر بٹھایا، کان میں کچھ بات کہی۔ جب کان میں بات کہی تو امام باقر بہت مسکرائے، بہت مسکرائے۔ شاگردوں نے کہا حضور آپ اتنا مسکرا رہے ہیں، یہ امام باقر اتنا مسکرا رہے ہیں، آپ نے آخر ان کے کان میں کیا کہہ دیا؟ حضرت جابر کے شاگردوں نے کہا آپ نے ایک جملہ کہا، امام باقر اتنا خوش ہو گئے، آخر آپ نے کہا کیا ان کو؟ حضرت جابر کہتے ہیں ایک دن حضور میرے گھر آئے تھے، اللہ کے رسول میرے گھر آئے تھے، اور آقا نے کہا تھا جابر اللہ تجھے اتنی لمبی عمر دے گا، اللہ تجھے اتنی لمبی عمر دے گا، ایک دن تیرے گھر میری اولاد میں سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام محمد باقر ہوگا، اس کا نام حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں اولاد میں کون کون ہے والا، حضور جانتے ہیں۔ آقا مسلم شریف میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث موجود ہے، لیکن اس کو تفصیل سے مولانا عبد الرحمان جامی نے لکھا، کیونکہ جن کو یقین نہیں ہے تو کم سے کم وہ سیاہ ستہ پہ تو یقین کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں حضور میرے گھر آئے تھے اور فرمایا تھا اے جابر اللہ تجھے بڑی لمبی عمر دے گا اور میرے خاندان سے میرا ایک پوتا تیرے گھر آئے گا اور اس کا نام محمد باقر ہوگا، جب وہ تیرے گھر آئے تو میرا سلام اس کو پہنچا دینا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں وہی سلام میں نے جب امام محمد باقر کو پہنچایا تو وہ اتنا خوش ہو گئے کہ کسی چیز سے ان کو اتنی خوشی نہ ہوئی، نانا کا سلام سن کر اتنی خوشی ہوئی۔ نادان تو اہل بیت پہ سلام پڑھنے سے چڑھتا ہے، رسول وہ ہیں کہ جو اہل بیت کو خود سلام کہتے ہیں، حضور اہل بیت کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت جابر کو مقرر کیا کہ باقر کو میرا سلام کہنا، اور خدا کی قسم میرا ایمان یہ کہتا ہے اللہ نے جابر کو اتنی لمبی عمر صرف اس لیے عطا فرمائی تھی کہ وہ محمد باقر کا سلام لیے بیٹھے تھے تاکہ امانت ادا کر دے اور اس کے بعد رفیق اعلیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ یہ تھا صحابہ اور اہل بیت کا رشتہ۔ اہل بیت کی تعظیم جتنی صحابہ نے کی ہے اتنی کون کیا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کے ائمہ نے وہ تعظیم کر دکھائی۔ حضرت زید شہید مظلوم، اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ہمارے امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے آپ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ صرف اہل بیت کی محبت میں ہوئی ہے، اہل بیت کی محبت میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ جس وقت بنو امیہ کا دور تھا، بنو امیہ کے ظالم بادشاہوں سے ہم اتفاق نہیں کرتے، بنو امیہ کے ظالم و جابر بادشاہوں پر جو اہل بیت کے دشمن تھے ہم اہل سنت ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ مروان کے باپ پر تو خود حضور نے لعنت فرمائی ہے، اس کے بعد عبد الملک ہو، حجاج ہو، یہ سارے ظالم لوگ ہیں، ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ یہ سارے لوگ اہل سنت میں ہیں اور بنو امیہ سے ان کے تعلق ہے، ہمارا بنو امیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں حضرت امیر معاویہ کا ہم احترام کرتے ہیں صحابی ہونے کی وجہ سے، اور ان کی صحابیت کی حیا رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں اف تک کہنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ امیر معاویہ وہ ہیں، حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جو میرے حضور کے صحابی ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کیسے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور امیر معاویہ کو بھی چاہتے ہیں۔ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، تم حدیث پیش کرتے ہو کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے اہل بیت سے جنگ کی اس سے ہماری جنگ ہے، اور جس نے اہل بیت نے جس سے صلح کر لی اس سے ہماری صلح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو علی سے جنگ کی تھی۔ نادان تجھے پتا نہیں ہے، آدھی بات پتا ہے، مولا علی سے جنگ کرنا تمہیں نظر آتا ہے، امام حسن سے صلح کرنا تمہیں نظر نہیں آتا؟ ارے علی سے محبت امام حسن سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ 14.5 صدیوں کے بعد پیدا ہو کر تم علی سے محبت کرنے لگے، بیٹے سے زیادہ باپ سے محبت کون کر سکتا ہے؟ یہ امام حسن ہی تو ہیں جنہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کا جنازہ پڑھا ہے،
تاریخ کا وہ بدترین دور ہے. حضرت علی کی نماز جنازہ صرف 3 لوگوں نے پڑھی ہے, صرف 3 لوگوں نے. ایسے حالات تھے, خارجیوں نے, علی کے دشمنوں نے, اہل بیت کے دشمنوں نے ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد کوفہ میں تلواریں لے کر گھومتے تھے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, حیرت ہوگی آپ کو, میں یہ بات اشاروں میں کہنا چاہتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کریں. جب خارجی تلواریں لے کر گھوم رہے تھے, اس وقت مولا علی کا جنازہ پڑھنے کے لیے صرف 3 لوگ تھے. ایک امام حسن, ایک امام حسن کا غلام تھا, اور ایک محب اہل بیت میں سے کوئی شخص بہت معتبر تھا, وہ آ گیا تھا. ان تینوں نے جو ہے وہ جنگل میں جا کر کے نماز ادا کی تھی, مولا علی کی نماز جنازہ ان 3 افراد نے پڑھا ہے. علی کا جنازہ پڑھنے والے امام حسن ہے, علی مرتضیٰ کے بڑے بیٹے امام حسن ہے, امام حسین کے پیر و مرشد امام حسن ہے, امام حسین سے پہلے سیدہ فاطمہ کے شکم میں رہنے والے امام حسن ہے, اور امام حسین سے پہلے فاطمہ کا دودھ پینے والے امام حسن ہے. امام حسن وہ ہے, آقا نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہوگا. گود میں لے کے کہا اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کروائے گا. آقا نے 2 گروہ کو جب مسلمان کہا تو تم کافر کہنے والے کون ہوتے ہو؟ آقا نے امیر معاویہ کے گروہ کو بھی مسلمان کہا ہے. وہ جو باغی گروپ ہے اس پہ لعنت کرتے ہیں, لیکن امیر معاویہ پہ لعنت کرنا, امیر معاویہ کی توہین کرنا, صحابیت کا تو احساس کرو. جب ان کو رسول اللہ نے معاف کر دیا اور پھر امام حسن نے ان سے صلح کر لی. جس وقت امام حسن نے صلح کی, جس وقت امام حسن نے صلح کی ہے امیر معاویہ سے, اس وقت تو کوفہ کے وہی لوگ تھے جو آج محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. امام حسن کے نیچے سے مسلح چھینا تھا. امام حسن کے نیچے سے مسلح چھیننے والا کون تھا؟ مختار ثقفی تھا. مختار ثقفی نے امام حسن کے نیچے سے مسلح چھینا تھا. ان یاروں کی کتابوں سے بتانے کی ذمہ داری ہماری ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے امام حسن کے نیچے سے مسلح چھینا, امام حسن کے چہرے پہ تماچے لگائے اور کہا آپ نماز کی امامت کے قابل نہیں ہو. یہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ آج اہل بیت سے نفرت اور اہل بیت کی عداوت میں ہمیں مجرم قرار دیا جاتا ہے. ہم اہل بیت سے جتنی محبت کرتے کون کیا کر سکتا ہے؟ سنو, منہج الصادقین میں میں اپنے جوانوں کے لیے بتاتا ہوں, کسی کو روتے چیختے دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا اہل بیت کا عاشق ہے. خدا کی قسم اہل سنت جتنی محبت کر سکتے کوئی نہیں کر سکتا. کتاب کا حوالہ لے جائیں, منہج الصادقین میں ملا صادق نے لکھا ہے کہ جس نے 1 مرتبہ مطاع کیا, دل کے کانوں سے سنے, اپنے بیگانے سب سنے, ہو سکتا اللہ کسی کو ہدایت دے دے. ہم نفرت کے بیج بونے نہیں آئے ہیں, ہم تو محبت کے پودے لگانے آئے ہیں. لیکن پہچانو تو صحیح اپنا کون ہے, بیگانہ کون ہے. ملا صادق منہج الصادقین میں لکھتا ہے کہ جس نے 1 مرتبہ مطاع کیا اس کو امام حسن کے برابر ثواب ملے گا, جس نے 2 مرتبہ مطاع کیا اس کو امام حسین کے برابر ثواب ملے گا, جس نے 3 مرتبہ مطاع کیا اس کو علی مرتضیٰ کے برابر ثواب ملے گا, جس نے 4 مرتبہ مطاع کیا اس کو رسول اللہ کے برابر ثواب ملے گا. یہ روایت پڑھ کر ہم اہل سنت کا کلیجہ کانپتا ہے. نادان, تو نے مطاع کو جو بشکل زنا ہے امام حسن کے برابر قرار دیا. ہم سنی اہل بیت کے عشاق, ہمارا عقیدہ یہ ہے پوری دنیا کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف ہے اور میرے حسین کا کربلا کا سجدہ ایک طرف ہے. تم نے مطاع کے ذریعے سے کسی کو 2 مرتبہ کرنے کی بنیاد پر امام حسین کے ثواب کے برابر کیسے قرار دیا؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا, حسین کا ایک سجدہ. حسین کا ایک سجدہ پوری دنیا کی تمام عبادت اس کے برابر نہیں ہو سکتی. اور تم مطاع 2 مرتبہ مطاع کا ثواب امام حسین کے برابر قرار دیتے ہو, پھر بھی تم عاشق ہو. اور ہم گستاخ ہیں, ہم بے حیا معاذ اللہ. یاد رکھنا ہم اہل بیت کے وہ شاخ ہیں. خدا کی قسم سیدہ فاطمہ کی جزوی فضیلت میں ہم صدیق اکبر کو بھی شامل نہیں مانتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر سیدنا صدیق اکبر, لیکن فاطمہ کی جزوی فضیلت وہ ہے ہم اس میں صدیق اکبر کو بھی شامل نہیں مانتے. وہ کون سی فضیلت ہے سیدہ فاطمہ کی؟ پوری ذمہ داری سے بخاری کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں, سنو. آقا نے فرمایا الفاطمہ بدغۃ منی, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. یہ وہ فضیلت ہے جس میں کوئی شامل نہیں, نہ صدیق اکبر, نہ فاروق اعظم, نہ عثمان غنی, نہ مولا علی, کوئی شامل نہیں ہے. کیوں؟
حضور کا دل کیا ہے؟ کبھی سوچا حضور کا دل کیا ہے؟ خدا کی قسم میرے نبی کی نالین وہ نالین ہے، آقا کی نالین. حضرت علامہ فیض احمد اویسی فرماتے حضور نالین پہن کر عرش پہ گئے تو اللہ نے عرش کو معراج عطا کی. جس کی نالین عرش کو لگے تو عرش کی معراج ہو جائے. جب نالین کی یہ شان ہے تو تلووں کا عالم کیا ہوگا، اور تلووں کا یہ عالم ہے تو پورے وجود کا عالم کیا ہوگا، اور جب وجود کا یہ عالم ہے حضور کے دل کا عالم کیا ہوگا. اور آقا کہتے ہیں فاطمہ تو بدغت منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. خدا کی قسم فاطمہ کو عرش کہوں تو توہین سمجھتا ہوں. فاطمہ کو سنو اہل سنت کا نظریہ، شاید تمہیں کبھی ملے اور تم تو وہ پا ہی نہیں سکتے جو اہل سنت کو معرفت ملی. خدا کی قسم ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ فلاں صاحب فاطمہ کی فضیلت میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ فاطمہ اگر شریعت کی دیوار زبان پہ نہ لگی ہوتی تو میں فاطمہ کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹی کہہ دیتا. میں نے کہا ظالم، وہ تو شریعت کی دیوار کی بات کرتا ہے اور اللہ کی بیٹی ہونے کی بات کرتا ہے جو کہ کفر ہے. سن، ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ کہا جو ساری صدیوں میں تمہارا کوئی مجتہد نہیں کہہ سکتا. میرے امام نے 2 مصروں میں فاطمہ کی وہ فضیلت بیان کی جہاں ان کا تصور نہیں جا سکتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور، نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور. ڈاکٹر اقبال نے بھی فضیلت بیان کی فاطمہ الزہرا کی، لیکن سیدہ فاطمہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے انہوں نے 3 شعر لیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مریم عزیز ہے. اب یہ بات پھر اور کسی طرف جا رہی ہے لیکن عرض کروں، دیکھو دنیا کے اندر 2 بطول ہیں. توجہ آپ کی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں عرض کروں. دنیا کے اندر صرف 2 بطول ہیں، 2 بطول. ایک مریم بطول ہے، ایک فاطمہ بطول ہے، بس 2 بطول ہیں. لیکن دونوں بطولوں میں بھی فرق ہے. بطول ہونے کے باوجود مریم سیدہ فاطمہ کے برابر نہیں ہے. کیوں؟ فاطمہ مریم وہ بطول ہے جس کو بھوک لگتی ہے تو اس کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل آتا ہے تاکہ مریم کھائے. توجہ غور کریں، مریم وہ بطول، مریم کو بھوک لگے تو جنت سے پھل آئے تاکہ مریم کھا کے اپنی بھوک کو بجھائے. فاطمہ وہ بطول جس کی بھوک پر فاطمہ کو ترس آ جائے، اس کے لیے جنت کا کھانا ہو جائے. صرف سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں، جس کی بھوک پر فاطمہ کو ترس آ جائے اس کے لیے جنت کا کھانا ہے. اور سنو، مریم وہ بطول ہے، اللہ اکبر، مریم وہ بطول ہے جس کے حجرے میں جبریل جب چاہتے ہیں آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور فاطمہ وہ بطول ہے جس کے حجرے میں جبریل کو بغیر اجازت آنے کی گنجائش نہیں ہے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. وہ بطول جبریل مریم کے حجرے میں آتے. مریم وہ بطول ہے، جبریل آ کر کہتے ہیں میں تیرے گھر میں بیٹا دینے آیا ہوں. قرآن کی آیت ہے. جبریل مریم کے حجرے میں آ کے دینے کی بات کرتے، دینے کے لیے آیا ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں، دینے آیا ہوں. فاطمہ وہ بطول ہے جس کے گھر میں جبریل دینے کے لیے نہیں آتے، بھیک مانگنے کے لیے آتے. یہ میری عقیدت کا گلو نہیں ہے، اٹھاؤ قرآن کی تفسیر. ایک بار سیدہ فاطمہ نے فضان مولا علی نے روزہ رکھا. ایک سائل آیا، کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کے، کبھی یتیم بن کے. اس حدیث کو آپ نے 12 سنا ہوگا. 3 مرتبہ 3 دن تک آیا. فاطمہ نے روٹیاں اٹھا کر کے دے دی. جب 3 دن گزر گئے، آقا گھر میں تشریف لائے. مریم وہ بطول جس کے حجرے میں جبریل دینے آتا ہے. فاطمہ کون سی بطول ہے؟ سنیے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. اللہ اکبر. جب 3 دن تک مسکین، یتیم اور اسیر کو فاطمہ نے اس کی جھولی بھر دی اور پانی پی کر افطار کیا تو آقا آئے تیسرے دن، کہا فاطمہ جو 3 دن سے تیرے گھر میں بھیک مانگنے کے لیے تیری چوکھٹ پہ آ رہا تھا، پہچانتی وہ فقیر کون ہے؟ عرض کیا آقا اللہ جانے، اس کا رسول جانے. آقا فرماتے ہیں وہ مدینے کا کوئی غریب اور فقیر نہیں ہے، وہ سدرا پہ رہنے والا فرشتوں کا سردار ہے جو تیری چوکھٹ پہ بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے. مریم وہ بطول جس کے یہاں جبریل دینے آتے ہیں. فاطمہ وہ بطول جس کے گھر پر جبریل بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں. یہ شان فاطمی ہے. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں نور بنت نور، وہ نور ہے، نور کی بیٹی ہے، زوجے نور، نور کی بیوی ہے. ام نور نور، وہ نور کی ماں ہے. ایک نور امام حسن، ایک نور امام حسین ہے. نور مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا. یہ سیدہ فاطمہ کی شان ہے. اور آپ غور کریں، توجہ، ایک بات مولا علی کے بارے میں بھی کہہ دوں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے، ادھوری نہ رہ جائے. اللہ نے مریم کو
بغیر شوہر کے اولاد عطا کیا. اللہ اگر تو مریم کو پہلے شوہر دیتا پھر بیٹا دیتا تو کتنے اختلافات ختم ہو جاتے. تو اختلاف چاہتا ہی نہیں ہے. پہلے شوہر دے دیتا بیٹا دے دیتا تو اتنے الزام کیوں لگتے. قربان میرے رب کا فرمان. نادان مریم بطول فاطمہ بطول. اگر مریم کا بھی شوہر ہوتا تو قیامت کے دن سینہ ٹھوک کر کے کہتا علی تیری بیوی بطول ہے میری بیوی بطول ہے اس لیے ہم دونوں برابر برابر ہیں. ہم دونوں برابر برابر. اللہ نے فرمایا اے محبوب کے غلاموں مریم پہ زنا کا الزام لگے گا قرآن نازل کر کے اس الزام کو ختم کر دوں گا لیکن کسی کو اجازت نہیں ملے گی کہ علی کی برابری کا اعلان کر سکے. علی کی برابری کا مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دوں گا لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ علی کی برابری کا دعویٰ کر سکے. تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی. تو جب انہوں نے صلح کی ہم نے یہ طے کر لیا اے امام ہم آپ کے غلام ہیں. جب آپ نے صلح کر لی ہے تو ہم لڑنے والے کون ہوتے ہیں. ہم تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں. اس لیے بہرحال حضرت امیر معاویہ سے جو خطا اجتہادی ہوئی ہے ہم اس کی تائید نہیں کرتے لیکن صحابی ہونے کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں بات آگے نکل گئی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا کہ آپ اہل بیت کا کتنا احترام کرتے تھے. اہل بیت کے نام پہ مال کمانا الگ بات ہے اہل بیت کے نام پہ جان دے دینا یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے یہ اہل سنت کی شان ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو جب پتا چلا کہ بنو امیہ حضرت زید کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور حضرت زید کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ نے مخالفت کی. بنو امیہ کی مخالفت کی. تم ظالم ہو لعنتی ہو اور تم اہل بیت کو ستانے والے ہو تمہیں حق نہیں ہے. تم بنو امیہ نے حضرت امام اعظم کو پکڑ لیا قید کر دیا جیل میں ڈال دیا. اہل بیت کے لیے جیل میں ڈالنے والے اہل سنت کے ائمہ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا. آپ رات بھر نماز پڑھتے رہے. جو جیل کا داروغہ تھا امام کی پیاری صورت دیکھ کے ترس آ گیا عقیدت والا تھا دروازہ کھول دیا کہا امام چلے جائیں ورنہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے. امام نے کوفہ چھوڑ دیا اور آپ جو ہے مکہ چلے گئے. 18-20 سال تک آپ مکے میں رہے. امام اعظم ابو حنیفہ 18-20 سال تک مکے میں رہے. اس کے بعد جب عباسیوں کا دور آیا تو عباسیوں نے بنو امیہ کے دشمنوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا کہ یہ جتنے بنو امیہ کے دشمن ہیں سب ہمارے دوست ہیں. تو امام اعظم کا نام بھی سامنے آیا کہ یہ بھی ان کے مخالف تھے. عباسی منصور نے بلا لیا. یہ منصور عباسی بادشاہوں میں سے ہے. منصور نے امام اعظم کو بڑی شان سے بلایا استقبال کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہنے لگے. پھر دھیرے دھیرے چونکہ سادات کی محبت تو اہل اسلام کے دل میں شروع سے رہی ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من مات حب آل محمد مات شہید. جو اہل آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے. آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل بیت کا عاشق بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا. بغیر حساب جنت میں جائے گا. ایک کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور میرے فوراً بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ فاطمہ ہوگی وہ علی ہوں گے وہ امام حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے. یہ 4 تن یہ 5 تن جائیں گے. تو مولا علی فوراً بول پڑے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ جائیں گے ہمارے ماننے والے محبین کہاں ہوں گے. آقا فرماتے علی تم میرے پیچھے ہوں گے اور تمہارے پیچھے تمہارے غلام ہوں گے تم سے محبت کرنے والے ہوں گے تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو اس وقت حضرت امام اعظم نے منصور سے کہا کہ منصور ہم جو بنو امیہ کے مخالف تھے وہ صرف اہل بیت کی محبت میں تھے تم اہل بیت سے عقیدت رکھنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب جناب زید کی مقبولیت اور بڑی لوگ آگے پیچھے دوڑنے لگے گھومنے لگے تو اس کو یوں خطرہ ہوا کہ کہیں جناب زید پھر دعویٰ نہ کر دیں اور میرا تختہ نہ پلٹ جائے. تو ہوا یہ کہ ایسا ہی ہوا. حضرت زید مظلوم نے کہا کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں اور واقعی سچی بات ہے حقیقی بات ہے. پھر یہ ہوا کہ کچھ شاگرد توجہ فرمائے امام اعظم کا مسلک کیا ہے. کچھ شاگرد امام اعظم کے پاس ہے. امام اعظم کے شاگرد ایسے ویسے نہیں تھے اہل علم تھے. آئے اور کہنے لگے حضور حضرت زید نے امامت کا دعویٰ کیا ہے تو کیا ہم لوگ ان کا ساتھ دیں. امام اعظم نے فرمایا میرے پاس 10,000 روپے اس وقت موجود ہے یہ چندہ لے جاؤ حضرت زید کو دینا. کیونکہ امام اعظم اپنی آمدنی کا 10% حصہ اہل بیت کے لیے خرچ کرتے تھے.
اہل بیت کے لیے وقف کر رکھا تھا. امام اعظم کا نظریہ یہ تھا. پھر بھی 10,000 دیا. آپ کے تلامذہ نے کہا حضور بات یہ ہے کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں, کیا ہم جنگ میں ان کے شریک ہو جائیں؟ امام اعظم نے فرمایا ہاں جاؤ, حضرت زید کا ساتھ دو. توجہ فرمائیں, اگر تم نے حضرت زید کا ساتھ دیا تو اللہ تمہیں بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے کہ تم نے اگر اہل بیت کا ساتھ دیا تو جس طرح اہل بدر پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ انعام اللہ تم پر بھی فرمائے گا. تمہارا ساتھ دینا ضروری. جب منصور کو پتا چلا کہ امام اعظم کی ساری ہمدردیاں جو ہے وہ حضرت زید کے ساتھ ہے تو منصور نے کہا بہت جلدی ان کو گرفتار کرنا چاہیے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا گیا کہ آپ عہدہ قضا قبول فرما لیں. آپ نے کہا نہیں, کیونکہ جب میں قاضی بنوں گا تو تیری مرضی کے خلاف بھی فیصلہ کروں گا, اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق کروں گا, تجھے برا لگے گا. اس نے کہا میں آپ کو قاضی بنا کے رہوں گا. آپ نے فرمایا میں قاضی نہیں بنوں گا. چونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ قاضی نہیں بننا چاہتے تو اس نے کہا اگر قاضی نہیں بنتے تو میں آپ کو قید کرتا ہوں. یہ بہانہ بنایا, قید کر لیا گیا. جب آپ قید کر لیے گئے وہاں بھی آپ حضرت زید کی تبلیغ کرتے, اہل بیت کی محبت کی تبلیغ کرتے. تو منصور کو یوں لگا اگر ان کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ بہت معاملہ بڑھے گا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو زہر کھانے میں ملا کر دے دیا گیا اور آپ نے جو کھانا زہر میں ملا ہوا کھایا وہ اس سے آپ کی شہادت ہوئی. اس طرح اہل بیت کی محبت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد دیکھیں سیاہ ستہ کی کتابوں میں کتاب نسائی, امام نسائی یہ بہت بڑے امام اہل سنت کے, بہت بڑے محدث ہے. جس وقت بنو امیہ کے دور میں, یارو جس وقت حالات اچھے ہونا اس وقت تو تعریف سبھی کرتے ہیں, جب حالات برے ہو مخالف زمانہ ہو تب تعریف کرنا الگ بات ہے. حضرت امام نسائی کے زمانے میں یہ تھا بنو امیہ کا حال کہ جو اہل بیت کی تعریف کرتا اس کی زبان کھینچ لی جاتی تھی. اہل بیت اور علی مرتضیٰ کی تعریف کی بنیاد پر زبان منہ سے کھینچ لی جاتی تھی. اس وقت امام نسائی جو اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں, آپ نے اہل بیت کی حوالے سے پوری ایک کتاب لکھی, حدیثیں جمع کی, اور جب دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر آپ لوگوں کو اہل بیت کی محبت کا درس دیتے تھے. کیا ان کی بہادری تھی. شام بنو امیہ کا پایہ تخت تھا اور دمشق ان کا جو ہے وہ کیپٹل تھا. اس شہر کی سب سے بڑی مسجد میں امام نسائی بیٹھ کر اہل بیت کی محبت کا درس دیتے تھے. ہم نے کبھی مخالف زمانے میں تقیہ نہیں کیا ہے, جان دی ہے, لیکن اہل بیت کی عظمت کا پرچم بلند کیا ہے. پھر کیا ہوا ہے, حضرت امام نسائی ایک دن اہل بیت کی محبت پر درس دے رہے تھے. بنو امیہ والوں کو پتا چلا, امویوں کو پتا چل گیا, بڑے بڑے ڈنڈے تلواریں لے کر کے آئے مسجد کے اندر. آپ اہل بیت کی محبت, مولا علی کی محبت پہ درس دے رہے تھے. اتنے ڈنڈے مارے, تلواروں سے ایسا وار کیا کہ سارے شاگرد اٹھ کر بھاگ گئے. لیکن حضرت امام نسائی علی علی کرتے رہے, علی مرتضیٰ کا نام لیتے رہے, حتیٰ کہ امویوں نے اتنا مارا کہ حضرت امام نسائی کو وہ یہ سمجھے کہ یہ مر چکا اور مردہ سمجھ کر چھوڑ کر مسجد میں چلے گئے. جب وہ چھوڑ کر گئے تو زندگی کی کچھ رمق باقی تھی اور آپ کی زبان پر اب بھی آل محمد تھا. شاگرد واپس آئے. واپس آنے کے بعد شاگردوں نے کہا کوئی نصیحت ہو تو کرے, کوئی وصیت ہو تو کریں. سنے کیا وصیت کی. فرمایا مجھے مکہ لے چلو اور جہاں اہل بیت کے مکانات ہیں ان کے مکانات کے پاس مجھے دفن کر دینا. یہی میری وصیت ہے, کیونکہ اگر میں آل نبی کے گھر کے پاس دفن ہو گیا سمجھ لینا کہ گویا میں جنت میں رہوں گا. قربان امام نسائی نے وصیت کی اور آپ کو اسی حالت میں لیتے ہوئے شاگرد گئے. رم اللہ کے مقام پر آپ کی شہادت ہو گئی, آپ نے دم توڑ دیا. تو جہاں دم توڑا وہی امام نسائی کو دفن کر دیا گیا, کیونکہ آگے لے کر جا نہیں سکتے تھے. لیکن حالات بدلے, امویوں کا دور ختم ہوا, تقریباً 20 سال سے زیادہ کا عرصہ بیتا. تو پھر حضرت امام نسائی کی قبر کھولی گئی تاکہ پھر آپ کی وصیت پر عمل کریں اور آپ کو مکہ لے جا کے دفن کریں.
تو 20 سال کے زیادہ عرصے کے بعد بھی ابھی تک امام نسائی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور آپ کا قبر جسم میں سلامت تھا، اور یہ حدیث سچائی کے ساتھ اعلان کر رہی تھی۔ آقا نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کے جسم کو کبھی مٹی نہیں کھا سکتی، قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا۔ آل نبی کی محبت میں موت کا مزہ چکھنے والے، شہید ہونے والے امام نسائی قبر میں مسکرا رہے تھے۔ آپ کا لاشا نکالا گیا اور لے جانے کے بعد بنو ہاشم کے مکانات کے قریب آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آج بھی آپ وہاں پر موجود ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ سے اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے تعظیم کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو تعظیم کا حکم دیا، بس اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ یہ نہیں کہ اسی زمانے میں رہا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کی آل پیچھے رہے تم آگے مت بڑھنا۔ فرماتے ہیں آل نبی پیچھے اور تم آگے رہو، جو ایسا کرے گا ان کو نیچے بٹھا کے خود اوپر بیٹھے گا، جو ان کو پیچھے کر کے آگے بڑھے گا قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ جو آل محمد سے بغض رکھے گا قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ کافر ہے۔ آپ غور فرمائیں، ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم، یہ تعظیم دی۔ آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ تو وہیں تک ذکر کرتے ہیں کہ امام حسن امام حسین کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، یا 12 ائمہ کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم تو ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اور آج تک جتنے اہل بیت ہیں ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ وہ ہمارا امام ہی تو ہے کہ ایک مزدور پالکی اٹھانے والے سید کے قدموں میں اپنا امامہ رکھتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اہل سنت کا امام ہے، جس نے مزدور سید زادے کا اتنا احترام کیا۔ ان کے دل میں غریب نواز کا احترام کتنا ہوگا، عاشق شاہ بخاری کا احترام کتنا ہوگا۔ اور الحمدللہ یہ ہم اہل سنت کی خوش نصیبی ہے، اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ بے فضل ہی تعالی جتنے صحیح النسب سادات رسول اللہ کی اولاد ہے وہ سب کے سب اہل سنت و جماعت میں ہے۔ الحمدللہ آقا نے فرمایا میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے، ان دونوں کا دامن پکڑے رہنا، تم گمراہ نہیں ہوں گے، اور قیامت تک اہل بیت زمین پر موجود رہیں گے۔ کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ أَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک تم ان کے درمیان ہو اللہ ان پہ عذاب نہیں کرے گا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب تم ان کے درمیان ہو اللہ عذاب نہیں کرے گا، موجود ہے حبیب۔ تو بمبئی میں تو حضور علیہ السلام بظاہر جو ہے وہ جسم کے ساتھ موجود نہیں ہے، پھر بمبئی والوں پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ آقا جسم اور روح کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہے، روحانی طور پر حضور علیہ السلام ہر جگہ ہے، حاضر و ناظر ہے، لیکن جسمانی طور پر تو مدینہ شریف میں ہے۔ پھر بمبئی والوں پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ یمن والوں پہ کیوں نہیں آتا؟ شام والوں پہ کیوں نہیں آتا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ انت فیہم کا مطلب یہ ہے حبیب تیری اولاد اتنی بڑھائیں گے، اتنی بڑھائیں گے، اتنی بڑھائیں گے کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا مسلمانوں کا جہاں آپ کی اولاد نہیں ہوگی۔ آپ کی اولاد کی موجودگی وہ آپ کی موجودگی ہوگی۔ تو جب تک آل محمد زمین پر رہیں گے اللہ قیامت قائم نہیں فرمائے گا۔ تو الحمدللہ آج تک ہے، اور یہ بھی ہم شکر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ہی کے اندر ہے۔ غوث الاعظم جیسا سید بھی اہل سنت میں ہے، غریب نواز جیسا سید بھی اہل سنت میں ہے، محبوب الہی جیسا سید بھی اہل سنت میں ہے، صابر کلیل جیسا سید بھی اہل سنت میں ہے، قطب الدین بختیار کاکی جیسا سید بھی اہل سنت میں ہے، وارث دیوا بھی اہل سنت میں ہے، عاشق شاہ بخاری بھی اہل سنت میں ہے، اور انشاءاللہ حضرت امام مہدی بھی آئیں گے تو اہل سنت میں آئیں گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، کیونکہ وہ نازل تو نہیں ہوں گے نا، وہ تو کسی سید ہی سے پیدا ہوں گے، سارے سید تو اہل سنت میں الحمدللہ تعالی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اہل بیت کا دامن تھامے رہو، کیونکہ اہل بیت اہل سنت کے ساتھ ہے، اور اہل سنت و جماعت میں رہنے کی وجہ سے اللہ ہمارا بیڑا پار فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آل محمد کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے، دوران گفتگو کو غلطی اللہ معاف فرمائے۔ کل انشاءاللہ حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمرالزمان خان صاحب کی لازمی کی گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات پہلے تشریف لائیں، کثیر تعداد میں تشریف لائیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، سب مل کر بولو بھائی اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم
نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی وما علیہ البلاغ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔